ہندو فسطائی نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی غاصبین نے اپنے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں آزادی کی آواز کو مزید دبانے کی غرض سے سری نگر اور بڑگام اضلاع میں مزید 8 پولیس تھانے اور چوکیاں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس ضمن میں جاری حکم نامے کے تحت احمد نگر، سنگم، چھان پورہ، بیمنا، شالٹینگ، ٹینگ پورہ، کھمب اور ماچھوا بڑگام میں نئے تھانے اور چوکیاں قائم کی جائیں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کے قتل اور بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA اور پولیس کی طرف سے چھاپوں، سیاسی کارکنوں، طلباء، تاجروں، صحافیوں، وکلاء اور دانشوروں کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مودی کی فسطائی حکومت کشمیریوں کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ اپنے حق کی خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر بدترین مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دلانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں گزشتہ سال 15 نومبر کو سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیے گئے 4 شہریوں میں سے ایک محمد عامر ماگرے کے والد نے اپنے بیٹے کی میت کی واپسی کے لیے سری نگر کی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے تاکہ اس کی مناسب تدفین کی جا سکے۔ انہوں نے یہ درخواست اپنے وکیل دیپیکا راجاوت کے ذریعے دائر کی ہے۔ دریں اثنا مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے صدر غلام احمد میت نے سری نگر میں ایک بیان میں حد بندی کمیشن کی سفارشات کے خلاف پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کے احتجاجی مارچ سے قبل فاروق عبداللہ اور دیگر رہنماؤں کی نظر بندی کو غیر اخلاقی اور غیر جمہوری قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ الائنس مقبوضہ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے علاقے کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے قائم کیا تھا، جسے مودی حکومت نے اگست 2019 میں منسوخ کر دیا تھا۔ جموں میں وشنو دیوی مندر میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ کٹرا میں پہاڑ کی چوٹی پر واقع اس مندر میں نئے سال کے موقع پر شمالی بھارت سے ہزاروں ہندو پوجا کرنے آتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ صبح 2:45 بجے مندر میں پوجا کے لیے موجود عقیدت مندوں کے درمیان تکرار ہوئی، جس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی۔ حادثے کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جموں ہی میں محکمہ صحت کے ملازمین کی بڑی تعداد نے اپنے مطالبات کے حق میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی نسل کشی کے خطرے کی سنگینی کے پیش نظر 100 سے زائد ممتاز شہریوں اور بھارتی مسلح افواج کے 5 سابق سربراہوں نے صدر رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے، جس میں نفرت پھیلانے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں ہریدوار اور دہلی میں حال ہی میں منعقدہ متنازع ہندو کانفرنس سمیت مختلف مواقع پر بھارتی مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کے مطالبات پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔